جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ملے گا۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ وہ نیکیاں کر لیں تو اللہ رب ذوالجلال ان نیکیوں کا اجر دنیا کے اندر بھی ضرور عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ امام عبد الرحمن علی رحمہ فرماتے ہیں، ایک نیک صالح شخص کا انتقال ہونے لگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے 2 نصیحتیں کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھانا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تیرے در پر کوئی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اس نیک صالح فرزند نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی ان 2 نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد کچھ لوگ آئے اس بیٹے کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کا والد ہمارا مقروض تھا، اس کا قرض ادا کرو۔ بیٹے کو یقین آ گیا، وہ قرض ادا کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ قرض دار اتنے آئے کہ جو بھی گھر کے اندر مال و اسباب تھا سب کچھ قرض داروں کو دینا پڑ گیا۔ اب وہ بیٹا کلاش ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب اس شہر میں محتاجگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس شہر سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ بیوی بھی راضی ہو گئی اور اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ ساحل سمندر پر آئے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی 2 بچے تھے۔ وہ کشتی میں سوار ہوئے دوسرے ملک جانے کے لیے۔ کشتی چل پڑی، بیچ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ کون کہاں گیا، کوئی ڈوب گیا یا زندہ بچ گیا، لیکن وہ بیٹا کشتی کے ایک تختے پر تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ جزیرے میں جب اس کا تختہ لگ گیا، وہ جزیرے پر اندر گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں یہاں پر کوئی انسان ہے یا نہیں ہے، اس سے مدد طلب کروں، لیکن کوئی انسان وہاں نہ تھا۔ البتہ ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فرما بردار بیٹے، اے والد کی خدمت کرنے والے، اے والد کی اطاعت گزار بیٹے، اب اللہ رب ذوالجلال تجھے اپنے والد کی خدمت کرنے کا صلہ دے گا اور تجھے مال و زر بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر آواز آئی کہ آپ فلاں غار کے اندر چلے جاؤ۔ وہ نوجوان جب ڈھونڈنے لگا غار کو تو ایک غار نظر آئی۔ وہ بیٹا غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سارا سونا پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان تمام ہیرے جواہرات کو دیکھا تو اس غار کے منہ پر ایک دروازہ بنا دیا۔ اب وہ وہاں پر ہی رہنے لگا، شکار کرتا اور اپنی زندگی گزر بسر کرتا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ کسی کی کشتی خراب ہو گئی تو وہ بھی اس جزیرے پہ آ گئے۔ اب اس شخص نے بڑی مہمان نوازی کی اور کہا کہ اگر تم یہاں پر رہنے لگ جاؤ تو میں تمہیں اتنا اتنا سونا دوں گا۔ لوگ رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ جزیرہ پورا شہر بن گیا اور لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس جزیرے کے اندر ایک ایسا سردار ہے جو بڑا ہی سخی ہے، بہت ہی مہمان نوازی کرتا ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اب جس نے بھی سنا وہ تمام کے تمام اس شہر کے اندر آنے لگے اور بادشاہ ان کو وہیں روک لیتا، ان کی خدمت کرتا تو وہ بھی بادشاہ کے گرویدہ ہو جاتے اور وہاں پر ہی رہائش اختیار کر لیتے۔ اللہ کی قدرت، وقت گزرتا رہا۔ اب 2 لڑکے بھی پریشان تھے، وہ بھی دوسرے ملکوں سے آئے اس بادشاہ کے پاس اور کہا کہ ہم بے روزگار ہیں، ہمیں نوکری پہ رکھ لیں۔ بادشاہ نے ان کو نوکری پر رکھ لیا۔ ایک کچھ زیادہ لیاقت والا تھا، وہ بادشاہ کا مقرب خاص بن گیا اور ایک بادشاہ کا سپاہی بن گیا۔ وقت یوں گزرتا رہا۔ ایک دن ایک تاجر جس کو تجارت میں نقصان ہو گیا تھا، وہ بڑا پریشان رہنے لگا تو اس کو کسی نے کہا کہ فلاں ملک کے اندر ایک بادشاہ ہے، بڑا سخی ہے، وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، اگر تم وہاں پر جاؤ اور اس سے مدد طلب کرو تو شاید وہ تمہاری مدد کر دے۔ اب اللہ کی قدرت اس فرمانبردار بیٹے کی بیوی اس تاجر کے پاس تھی کہ اس تاجر نے اس کو بچایا تھا۔ وہ اس عورت کو بھی لے کر ساتھ آیا، کہا کہ آؤ فلاں علاقے کے اندر چلتے ہیں، سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا ہی نیک ہے اور بڑا ہی سخی ہے۔ اب اس عورت کو بھی اس نے جہاز پر بٹھایا، خود بھی جہاز پر بیٹھا اور اس علاقے کے اندر آیا۔
اب اس عورت کو اس نے جہاز پر ہی چھوڑا، کہا کہ میں جا رہا ہوں بادشاہ کے پاس، ملاقات کرتا ہوں، اس کی مہمانی کھاتا ہوں اور پھر اس سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ تعاون میرے ساتھ کرے کہ میں نقصان زدہ ہو گیا ہوں۔ اب وہ شخص تو چلا گیا، بادشاہ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، جو اس نے حاجت بتائی تھی اس کی حاجت بھی پوری کی۔ جب شام ہونے لگی تو وہ تاجر شخص بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میرا اصول ہے کہ جو میرے در پر آتا ہے وہ ایک رات میرے در پر ہی رکتا ہے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں ایک عورت کو جہاز پر چھوڑ کر آیا ہوا ہوں، وہ عورت اکیلی ہے، وہ ڈرے گی رات میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کو بھیج دوں گا کہ جو تیری عورت کی حفاظت کریں گے۔ اب بادشاہ نے ایک مقرب خاص کو اور سپاہی کو اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ دو نوجوان جب دونوں وہاں پر گئے تو ان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور اس عورت کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے، اس لیے دونوں سپاہی اور بادشاہ کا مقرب خاص وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو آؤ مل کر ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمیں نیند نہ آئے۔ اب وہ بات چیت کرنے لگے، اپنے اپنے قصے سنانے لگے۔ تو دونوں بھائی جب یہ بتانے لگے کہ ہم بچپن میں کشتی ٹوٹ گئی تھی اور ہم گر گئے تھے، تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، دوسرے نے کہا میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو ان کو حقیقت حال کھلی کہ ہم تو دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ پھر وہ دونوں گلے ملے۔ تو جب وہ بات چیت کر رہے تھے، وہ عورت بھی ان دونوں نوجوانوں کی بات چیت سن رہی تھی، وہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ جب صبح ہوئی، وہ تاجر بادشاہ سے اجازت لے کر اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ عورت بڑی پریشان تھی۔ تاجر نے کہا کہ اللہ کی نیک بندی کیوں پریشان ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ اب تاجر اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے کر گیا۔ عورت نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ عورت بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ سے عرض کرنے لگی کہ جو آپ نے سپاہی میری حفاظت کے لیے مقرر کیے تھے ان کو اپنے دربار میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ رات کو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ بادشاہ کو کوئی شک گزرا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے حالات کیا ہوں گے۔ البتہ بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ اے میرے مقرب خاص، اے میرے سپاہی، اب تم بتلاؤ کہ تم نے رات میں کیا بات چیت کی ہے۔ اب وہ دونوں جب بات چیت کرتے کرتے کشتی والے واقعے پر پہنچے کہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہم گر گئے، تو وہ نوجوان جب یہ باتیں کر رہے تھے تو بادشاہ چیخ پڑا، کہنے لگا کہ ہاں میں بھی اس کشتی کے اندر سوار تھا اور میرے دونوں بیٹے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو وہ نوجوان کہنے لگے اے بادشاہ پھر ہم تمہارے بیٹے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا تم میرے بیٹے ہو، ان کو گلے لگایا۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو اس عورت نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی اے بادشاہ میں تیری بیوی ہوں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس بیٹے نے اپنے والد کی فرما برداری کی تو اللہ رب ذوالجلال نے فرما برداری کا کیا اجر دیا کہ اس کو دنیاوی دولت بھی دی اور مالک کائنات نے اس کا نقصان نہ ہونے دیا۔ جس طریقے سے اس نے والد کی خدمت کی تو مالک کائنات نے اس خدمتگار بیٹے کو اس کا خاندان بھی واپس لوٹا دیا اور اس کو دنیا کے اندر امیر بھی کر دیا۔